بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اسی طرح قید میں ڈال دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بغیر کسی خطا کے بے جا آپ پر الزام لگا کر اس لیے قید میں ڈالا گیا کیونکہ عزیز مصر یہ جانتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اگر اس کے محل میں رہے تو ضرور یہ عورتیں آپ کو کسی فتنے میں مبتلا کر دیں گی، اور اس طرح آپ کو قید میں ڈالنے سے زلیخا بھی الزام سے بچ گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام آ گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام قید میں چلے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قید میں جانے کے بعد دو اور درباری بھی ان کو بھی قید ہوئی اور وہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید میں ڈال دیے گئے۔ ان میں ایک تو ساقی تھا جو بادشاہ کے لیے انگوروں سے شراب نچوڑتا تھا اور بادشاہ کو شراب پلاتا تھا، اور ایک ان میں دوسرا شخص تھا جو بادشاہ کے لیے کھانا تیار کرتا تھا، نان بائی کہا جاتا تھا۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کا طرز عمل انہوں نے دیکھا، حضرت یوسف علیہ السلام کی عبادت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں ہر وقت گزارنا، تقویٰ، پرہیزگاری دیکھی تو بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنی راز و نیاز کی باتیں شروع کی۔ اسی اثنا میں ان دونوں کو ایک ہی رات جیل میں دونوں کو علیحدہ علیحدہ خواب آئے۔ وہ خواب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کا تذکرہ کیا اور ان سے تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ان خوابوں کی تعبیر میں تمہیں اس شرط پہ بتاؤں گا کہ اگر تم خدائے وحدہ لا شریک پر ایمان لے آؤ اور اپنی یہ بت پرستی اور شرک سے توبہ طائب ہو جاؤ۔ وہ اس پر انہوں نے آمادگی ظاہر کی اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی اور ایمان لے آئے اللہ تبارک و تعالیٰ پر، اور بت پرستی سے انہوں نے توبہ کی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو ان کے خواب کی تعبیر بتائی۔ ان میں جو ساقی تھا اس نے یہ خواب دیکھا تھا کہ وہ انگوروں سے شراب نچوڑ رہا ہے اور بادشاہ کو پلا رہا ہے، اور جو دوسرا نان بھائی تھا اس نے یہ خواب دیکھا کہ اس نے سر پہ ایک روٹیوں کا ٹوکرا اٹھایا ہوا ہے اور اس سے پرندے نوچ نوچ کر روٹیاں کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ساقی ہے اسے کہا کہ تم آزاد ہوگے اور دوبارہ اپنے منصب پر فائز ہوگے اور بادشاہ کے لیے انگوروں سے شراب نچوڑ کے بادشاہ کو پلایا کرو گے، یعنی تمہیں آزادی مل جائے گی۔ اور اس نان بھائی سے کہا کہ تم جو ہے وہ تمہیں سزا ہوگی، تم مجرم قرار پاؤ گے اور تمہیں پھانسی دے دی جائے گی، اور تمہاری لاش کو پرندے چیل کوے جو ہیں نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ خیر ویسا ہی ہوا۔ جب معاملے کا فیصلہ ہوا تو نان بھائی مجرم قرار پایا اور اس کو سزا ہوئی اور اس کی لاش کو کووں نے اور چیلوں نے اور ایسے پرندوں نے نوچ نوچ کر کھایا، جبکہ ساقی کو اپنے آزادی ملی اور وہ اپنے مقام پر دوبارہ اس کو اپنی ڈیوٹی مل گئی، دوبارہ اپنے مقام پر فائز ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کیونکہ جانتے تھے کہ ساقی نے آزاد ہو کر بادشاہ کے ساتھ دوبارہ منسلک ہو جانا ہے، تو آپ نے اپنی بے گناہی کا یقین دلایا اور ساقی کو مکمل سمجھایا کہ اس میں میری کوئی غلطی نہیں تھی، مجھ پر بے جا الزام لگا کر مجھے اس قید خانے میں ڈالا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بہت تفصیل سے اس کو بتانے کے باوجود جب ساقی دوبارہ بادشاہ کی خدمت میں گیا تو وہ یہ سب کچھ بھول گیا۔ یہ شیطان کی وسوسوں کی وجہ سے تھا یا اللہ کی مشیت تھی، جو بھی تھا، لیکن وہ بادشاہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کا تذکرہ نہ کر سکا۔ ہوا یہ کہ یوں وقت کافی سارا گزر گیا تو آخر پر بادشاہ کو ایک خواب آیا۔ بادشاہ نے ایک رات ایک خواب دیکھا۔ اس نے ایک خواب دیکھا کہ 7 دبلی موٹی تازی گائے اور وہ 7 کمزور گائے ہیں۔ جو 7 کمزور گائے ہیں وہ جو 7 موٹی تازی گائے ہیں ان کو کھا جاتی ہیں۔ اور ایک اور خواب دیکھا اس نے کہ 7 ہری بالیاں سرسبز بالیاں ہیں اور 7 خشک بالیاں ہیں۔ تو یہ خواب دیکھا اور اس نے پھر اپنے دربار کو بلایا، مجمع کو بلایا، جس میں علماء اور کاہن اور ہر قسم کے لوگ جو ماہر علوم رکھتے تھے تعبیر کے، ان کو بلایا اور انہوں نے ان کے سامنے یہ خواب پیش کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک برے خیالات ہیں، ان کی ہم کوئی تعبیر نہیں بتا سکتے۔ بڑی کوشش کے باوجود وہ کوئی مطمئن تسلی بخش جواب نہ دے سکے۔ عزیز مصر جو تھا وہ مزید پریشان ہوا اور اسے کسی بھی طرح چین نہ آ رہا تھا۔ تو یہ اسی اثنا میں یہ بحث جاری تھی بادشاہ کی اور علماء کی اور کاہنوں کی کہ تم لوگ اس کی کوئی صحیح تعبیر بتاؤ۔ اسی اثنا میں وہ جو ساقی تھا جو بادشاہ کے لیے شراب تیار کیا کرتا تھا، اس کو یاد آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو قید خانے میں اس سے ملے تھے اور انہوں نے صحیح تعبیر بتائی تھی اس کے خواب کی، تو اس کو ان کا یاد آیا۔ تو اس نے بادشاہ سے عرض کی کہ میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو قید خانے میں ہے، یوسف اس کا نام ہے،
اس نے میرے خواب کی صحیح تعبیر بتائی تھی اور مجھے یقین ہے کہ یہ آپ کے خواب کی تعبیر بتا دے گا۔ خیر وہ اجازت لی اس نے بادشاہ سے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کرنے چلا گیا۔ یوسف علیہ السلام کے سامنے اس نے تمام خواب بادشاہ کا پیش کیا اور پھر پچھلے اپنے کیے پہ معافی بھی مانگی، کیونکہ یوسف علیہ السلام سے اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ بادشاہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کا تذکرہ کرے گا، لیکن وہ بھول گیا کیونکہ مشیت عزدی تھی۔ خیر حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے کچھ بھی نہ کہا، اور آپ کی فراست کا عالم یہ تھا کہ آپ نے اس کو اس وقت ہی اس خواب کی تمام تعبیر بتا دی اور اس میں کسی قسم کی کوئی چیز چھپائی نہیں۔ حالانکہ یوسف علیہ السلام چاہتے تو اسے اس وقت نہ بتاتے اور یہ شرط بھی عائد کر سکتے تھے کہ یہ اتنا عرصہ قید خانے میں ہو گیا ہے، اگر مجھے آزاد کیا جائے تو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ 7 سال فراوانی کے آئیں گے، غلے کے آئیں گے، خوشحالی کے آئیں گے جس میں وافر مقدار میں غلہ ہوگا۔ پھر آگے 7 سال تنگ دستی کے آئیں گے، اس میں قید سالی کے آئیں گے جس میں بالکل غلہ نہیں ہوگا، اناج نہیں ہوگا، بارشیں نہیں ہوں گی۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے صرف تعبیر ہی نہیں بتائی، یہ بھی بتایا کہ اس کا حل یہ ہے کہ پہلے 7 سال جو خوشی کے ہوں گے، فروانی کے ہوں گے، خوشحالی کے ہوں گے، جس میں غلے کی بہتات ہوگی، اس غلے کو جمع کیا جائے، اور جو 7 سال خوشحالی کے ہوں گے، قید سالی کے ہوں گے، خوشحالی کے ہوں گے، قید سالی کے ہوں گے اور بارشیں نہیں ہوں گی، اس میں اس کو صرف کیا جائے پراپر ایک اچھے نظم و ضبط کے ساتھ۔ اور پھر اس کے بعد ایک سال آئے گا جس میں دوبارہ فراوانی ہوگی اور اللہ کی رحمتیں برسیں گی۔ یہ خواب جب جا کر اس ساقی نے بادشاہ کو سنایا، تو عزیز مصر کو سنایا، تو وہ دم خود رہ گیا، حیران ہو گیا۔ اس نے کہا کہ یہ کیسا شخص ہے جو اتنا زبردست اس نے تعبیر کی ہے۔ تو وہ مشتاق ہو گیا۔ اس نے پہلے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی تعریفیں سنی ہوئی تھی مختلف لوگوں سے، تو پھر وہ بڑا ہی مشتاق ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار کرے اور آپ سے ملاقات کرے۔ اس نے فوراً حکم دیا کہ ان کو جیل سے رہا کیا جائے اور ان کو میرے سامنے دربار میں بلایا جائے۔ جب دوبارہ ساقی اور دیگر عمال، بادشاہی عمال جب گئے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکالنے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے جس الزام میں مجھے بے گناہ اتنا عرصہ جیل میں رکھا گیا، اس الزام کی تحقیق کی جائے، ان عورتوں کو بلایا جائے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، جو عزیز مصر کی بیوی کے ساتھ اس کی عورتیں تھیں، روسائے مصر کی بیویاں تھیں اور دیگر عورتیں تھیں جنہوں نے یہ الزام مجھ پر لگایا تھا، ان سب کو بلایا جائے جن کی سازش سے میں جیل میں گیا ہوں۔ جب یہ بات دوبارہ بادشاہ عزیز مصر کو بتائی گئی تو اس نے ان تمام عورتوں کو بلایا اور معاملے کی تحقیقات کی۔ تو ان عورتوں نے پھر اس وقت بتایا کہ یوسف علیہ السلام کو ہم نے جتنا بھی پایا سچا پایا، ہم نے ان میں کوئی بھی عیب نہیں دیکھا، یہ سب ہماری خطا تھی اور ہم نے جھوٹ بولا تھا۔ اس پر جو عزیز مصر کی بیوی تھی وہ بھی اس وقت سامنے آ گئی اور اس وقت اسے بھی نصیحت آ چکی تھی، تو اس نے سچ بولا۔ اس نے کہا کہ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں تھا، بلکہ یہ سارا میرا ایک بنایا ہوا جال تھا اور فریب تھا، اور میں یوسف کو ورگلانا چاہتی تھی اور دعوت گناہ دینا چاہتی تھی، اور وہ اس پر آمادگی ظاہر نہیں کرتا تھا، جس کے نتیجے میں ہم نے اس کے سزا کے طور پہ جیل میں بھجوا دیا تاکہ وہ ہمارے غلط ارادوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہمارے لیے مددگار ثابت ہو اور حامی بھر لے، مان جائے۔ لیکن وہ یہ چیز نہیں مانا۔ اب میں اس لیے سچ بتا رہی ہوں تاکہ یوسف یہ جان لے کہ میں اس کی پیٹھ کے پیچھے اس کی خیانت نہیں کر رہی، بلکہ مجھ سے اس وقت خطا ہو گیا اور اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ نے مجھے بچا لیا گناہ کرنے سے۔ خیر اس کی اس وضاحت کے طویل وضاحت کے بعد اور عورتوں کی اس وضاحت کے بعد عزیز مصر کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کا مقام اور عزت اور احترام مزید بڑھ گیا۔ اس کو یہ بھی تھوڑی اپنی مایوسی بھی ہوئی کہ اس نے اتنی غلط فیصلے کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام کو اتنی دیر اس نے جیل میں رکھا۔ خیر افسوس بھی ہوا۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا اور باعزت بری کیا، باقاعدہ عدالت کا اہتمام کر کے باعزت بری کروایا، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو پیشکش کی عہدے کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے تفصیلاً اس نے ذکر کیا اپنا خواب، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو ساری تفصیل بتائی، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم مجھے یعنی خزانہ کے جو امور ہوتے ہیں، جیسے آج کل وزارت خزانہ ہوتی ہے، تو جو مملکت کے مالی امور ہیں ان پر تم مجھے اختیار دے دو اور مجھے وزیر خزانہ بنا دو، تو میں ان معاملات کو اس طریقے سے چلاؤں گا کہ جو پہلے 7 سال ہوں گے ہم اس میں مال کو جو ہے جمع کیا کریں گے، اور ہر بستی میں مال کا ذخیرہ کریں گے جو وافر مال ہوگا اور اناج ہوگا،
تو پھر اس کے بعد جو اگلے 7 سال آئیں گے ہم ایک نظم و ضبط کے ساتھ وہ مال کو مستحق لوگوں، جو لوگ جن کو اناج کی ضرورت ہوگی، ان تک اس مال کی ترسیل جو ہے اس کو قابل عمل بنائیں گے۔ وہ بہت متاثر ہوا حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ اس نے یہ اعتراف کیا کہ آپ سے بہتر ان علوم کو سمجھنے والا کوئی شخص ہمارے پاس موجود نہیں ہے، اور تمام درباریوں کی مشترکہ یہ رائے یہی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو تمام اختیارات دیے جائیں۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کو تمام اختیارات دیے گئے۔ بادشاہ نے اپنی انگوٹھی پہنائی، اپنا خرقہ خلافت عطا کیا، اور بادشاہ نے کہا کہ میں کہنے کا عزیز مصر ہوں لیکن اختیارات تمام حضرت یوسف علیہ السلام یعنی آپ کے پاس ہوں گے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے تمام مصر کے اختیارات سنبھال لیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑی خوبصورت طریقے سے پہلے 7 سال غلے کو، اناج کو جمع کرنا شروع کیا۔ جو بستیاں تھیں، جہاں جہاں بستیاں تھیں ان کے قریب جہاں جہاں اناج اگتا تھا، گندم تھی، جو تھے اور مختلف قسم کے اناج تھے، ان سب کو جمع کیا، ان کا ذخیرہ کیا، اور صرف اتنا قابل استعمال کیا جو ضرورت تھی استعمال کی، اتنا ہی قابل استعمال کیا جاتا تھا۔ باقی اناج کو مختلف بستیوں کے نزدیک جمع کر دیا جاتا تھا۔ پھر وقت گزرتا گیا، اس طرح 7 سال گزرے، بڑی کامیابی سے حضرت یوسف علیہ السلام اناج کو جمع کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد اگلا قحط سالی کا دور شروع ہوا۔ وہ خوشحالی کا دور تھا، پھر قحط سالی کا دور شروع ہوا تو آہستہ آہستہ پورے مصر میں اناج ختم ہونا شروع ہو گیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ طریقہ اپنایا کہ جو شخص آئے گا وہ معقول رقم ادا کرے گا جو اناج کی ہوگی، اور اس طرح اس کو اس کی ضرورت کے مطابق اناج دے دیا جائے گا۔ کسی بھی شخص کو ایک اونٹ بھرنے سے زیادہ اناج اس لیے نہ دیا جاتا تاکہ کوئی شخص بہت زیادہ اپنی ضرورت کے مطابق غیر ضروری طور پر زیادہ اناج ذخیرہ نہ کر لے۔ یہ گورنمنٹ کا یعنی حکومت کا اختیار رہے کہ اناج کو ذخیرہ رکھے، جب کسی کو ضرورت ہو وہ آئے اور اپنی ضرورت کے مطابق اناج لے جائے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ مصر میں قحط سالی تھی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی حکمت عملی کی وجہ سے لوگ بھوک کے مرنے کی بجائے خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ لیکن اس کے ارد گرد فلسطین اور عراق اور ادھر کی دیگر ریاستوں میں تمام میں غلہ ختم ہو گیا، لوگ بھوک سے مرنے لگے، برا حال ہو گیا۔ تو کنعان میں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے اور آپ کا خاندان تھا، آل یعقوب موجود تھی، وہ لوگ بھی اس قحط سالی کا بری طرح شکار ہوئے۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم مصر میں بہتات ہے، فراوانی ہے، تو ہم کیوں نہ وہاں جائیں اور وہاں سے غلہ لیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو یہی نصیحت فرمائی کہ تم لوگ ادھر جاؤ اور وہاں سے عزیز مصر سے درخواست کرو کہ ہمیں غلہ چاہیے، اور معقول رقم کی بنیاد پر اس سے غلہ لے کر آؤ۔ خیر وہ بھائی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی تھے بڑے، وہ مصر آئے۔ انہوں نے مصر میں آ کر جب ادھر ادھر گھومے تو ان پر جاسوسی کا الزام لگا۔ اس الزام میں حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے لائے گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے باز پرس کی تو ان کو پہچان لیا۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے تمام گھر کے حالات و واقعات معلوم کیے۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارا ایک باپ ہے اور اس کا ایک بیٹا ہے، بنیامین ہے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کا چھوٹا بھائی تھا اور سکا بھائی تھا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین کی جو والدہ تھیں وہ ایک تھی راحیل بنت لابان، اور باقی جو بھائی تھے ان کی دیگر والدہ تھیں، وہ دوسری ازواج یعقوب علیہ السلام میں سے تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو غلہ دیا اور ایک شرط عائد کی کہ اگلی دفعہ جب تم غلہ لینے آؤ گے تو بنیامین کو ساتھ لانا، اگر تم بنیامین کو ساتھ نہ لائے تو تمہیں غلہ نہیں دیا جائے گا۔ اس وقت ان کو غلہ بھی دیا گیا، اور انہوں نے جو رقم دی تھی وہ بھی خفیہ طور پہ دوبارہ ان کے مال میں جو ان کا غلے کے برتن تھے ان میں دوبارہ ڈال دیا، رقم ڈال دی، اور وہ خفیہ طور پہ ڈالی گئی تھی، ان کو اس وقت پتہ نہ چلا۔ جب وہ واپس گئے اور انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ساری کہانی بتائی اور یہ شرط بھی بتائی، اور جب انہوں نے غلہ کھولا تو ان میں سے بیچ میں سے جو رقم انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو انہوں نے رقم ادا کی تھی وہ رقم بھی ان کو واپس مل گئی۔ تو وہ بڑے حیران ہوئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے اس کریمانہ رویے سے بہت متاثر ہوئے کہ انہوں نے ہمیں رقم دیے بغیر غلہ دے دیا۔ خیر وقت گزرتا گیا اور وہ غلہ جلد ختم ہو گیا۔ انہوں نے دوبارہ تیاری کی اور والد سے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام سے اصرار کیا کہ ہم بنیامین کو ساتھ لے کر جانا ہماری مجبوری ہے،
اگر ہم اس کو ساتھ نہیں لے کے گئے تو وہ عزیز مصر ہمیں کلا نہیں دے گا، کیونکہ اس نے یہ شرط عائد کی ہے، وہ ہمیں مصر میں داخل ہونے کی اجازت بھی شاید نہ دے۔ والد نے کہا کہ پہلے تم اسی بہانے یوسف کو لے کر گئے تھے اور اس کو تم نے گم کر دیا تھا، میں کس طرح تم پہ اعتبار کروں؟ ان کا ہم اس کی حفاظت کریں گے، ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ حفاظت کرنے والی تو ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، تم نے جیسے یوسف کی حفاظت کی تھی ویسی بنیامین کی حفاظت کرو گے۔ خیر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کوئی اور راستہ نہ دیکھ کے ان سے عہد لیا، انہوں نے قسم کھائی، عہد دیا اور کہ ہم بنیامین کی اپنی جان سے زیادہ حفاظت کریں گے، اور اس شرط پر وہ حضرت بنیامین کو اپنے غلہ لینے مصر ساتھ لے گئے۔ جب وہ مصر گئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی ان کو نصیحت تھی کہ تم لوگ مصر میں مختلف دروازوں سے جانا، کیونکہ پہلے بھی تم اکٹھے گئے تھے تو تم پہ غیر مصری ہو، جب اکٹھے اتنے سب اشخاص 10-15 اشخاص جب اکٹھے کہیں جائیں گے تو ان پر جاسوسی کا الزام لگ سکتا ہے۔ خیر وہ مختلف دروازوں سے گئے، لیکن ان کی یہ تدبیر کسی کام نہ آئی، ان کو ہر دروازے پر تقریباً پہچان لیا گیا اور انہیں پکڑ کر دوبارہ عزیز مصر یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے باز پرس کی، ان کو اس وقت مہمان ٹھہرایا، ادھر اجازت دی، شاہی مہمان ٹھہرنے کی اجازت دی، ان کی تکریم کی اور بنیامین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور ان سے تمام حالات و واقعات پوچھے۔ حضرت بنیامین نے جو ان کے بھائیوں نے ان پر مظالم کیے تھے وہ تمام قصہ سنایا، اور رستے میں بھی بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کے بھائی حضرت بنیامین کو تانے دیتے آئے تھے، کیونکہ والد حضرت یعقوب علیہ السلام جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت کرتے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کے گم ہونے کے بعد حضرت بنیامین سے بھی اسی طرح محبت اور لگاؤ ان کا تھا، جو مشیت یزدی تھی، ان میں فطرتاً محبت ہوتی ہے اولاد سے۔ تو اس طرح جب وہ واپس جانے لگے تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ بنیامین کو کسی طرح روک لیا جائے، لیکن کوئی معقول وجہ نہ تھی، نہ ہی کوئی ایسا قانون موجود تھا جس کے ذریعے حضرت بنیامین کو روکا جائے۔ تو خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ جب انہوں نے گندم اناج ان کے اونٹوں پر رکھا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام جو پیمانہ تھا جس سے گندم ناپ کر وہ دیا کرتے تھے، شاہی پیمانہ تھا، وہ حضرت بنیامین کے اس گلے میں رہ گیا جو حضرت بنیامین کی اونٹ پر رکھا گیا تھا۔ یہ جان بوجھ کر رکھا گیا تھا، کچھ روایات میں آتا ہے کہ جان بوجھ کے رکھا گیا تھا تاکہ حضرت بنیامین کو روک لیا جائے، کچھ روایات میں آتا ہے کہ یہ بس اتفاقاً رہ گیا تھا۔ جب بعد میں نوکروں نے اس جانچ پڑتال کی شاہی برتنوں کی تو وہ پیمانہ نہ ملا، تو بعد میں ان کو، کیونکہ اس وقت شاہی دربار میں صرف یہی حضرت یوسف علیہ السلام کے برادران ہی مہمان تھے، تو لہٰذا انہی سے تفتیش ہوئی، ان کو راستے میں روکا گیا، ان سے تفتیش ہوئی، بنیامین کی اس سواری میں جو غلہ اور اناج تھا اس میں سے وہ پیمانہ نکل آیا، ان پر چوری کا الزام لگایا گیا اور ان کو روک لیا گیا۔ بھائی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دیگر بھائی تھے جو حضرت یعقوب سے عہد لے کر قسمیں کھا کر ان کو لائے تھے، وہ بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ہم اپنے والد سے بڑی مشکل سے عہد کر کے بڑی مشکل سے بنیامین کو لے کر آئے ہیں، آپ ان کو نہ روکیں، آپ ان کی جگہ ہم میں سے کسی کو روک لیں، کیونکہ ہمارے والد ہم سے بالکل راضی نہ ہوں گے، پہلے یوسف کی گمشدگی پر بھی وہ ہم سے ناراض رہتے ہیں اب تک، تو اس پر تو وہ ہمیں بالکل بھی اس پر تو وہ بالکل بھی ہمیں معاف نہیں کریں گے۔ خیر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایک چوری کی ہے تمہارے بھائی نے اور یہ ایک جرم ہے، میں ظالم نہیں ہوں کہ اس کی جگہ پہ کسی اور کو سزا دوں، لہٰذا اس کو میرے پاس رکنا ہوگا سزا کے طور پر۔ خیر وہ لوگ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، ان میں سے جو بڑا بھائی تھا روبین، اس نے کہا کہ تم لوگ جاؤ، میں نہیں جاتا کیونکہ مجھے والد سے ڈر لگتا ہے، تم لوگ جاؤ اور والد کو ساری تفصیل بتاؤ کہ اس نے بنیامین نے غلے کا جو پیمانہ تھا، وہ جس سے گندم یا اناج جو تھا تول کر ڈالا جاتا تھا، وہ چوری کر لیا ہے، اس پاداش میں اس کو عزیز مصر نے اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ عزیز مصر ان کا اپنا ہی بھائی ہے جسے وہ 30 سال پہلے ایک کنویں میں پھینک چکے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جس وقت عزیز مصر بنایا گیا یا آپ کو پوسٹ عطا کی گئی، وزیر خزانہ بنایا گیا، تو اس وقت آپ کی عمر تقریباً 30 برس تھی،
لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام جب ان کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ لینے آئے تو اس وقت آپ کی 35 سے 40 برس کے درمیان آپ کی عمر مبارک ہے، یہی روایات میں آتا ہے۔ تو خیر وقت گزرتا گیا، وہ گئے دوبارہ بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس اور انہوں نے جا کر ساری تفصیل بتائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو کچھ ادراک ہو گیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ واقعہ یہ نہیں ہے، بنیامین میرے پاس پلا بڑا ہے، میرے ساتھ رہتا ہے، اس نے آج تک چوری نہیں کی، وہ وہاں جا کے کیسے چوری کر سکتا ہے؟ خیر ان کے بھائیوں نے یہی بات بتائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خیر ان کا اعتبار نہ کیا، لیکن صبر کیا خاموشی سے۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور پھر دوبارہ ضرورت پڑی غلہ لینے کی، تو دوبارہ وہ بھائی، اب ان کے پاس رقم بھی نہیں تھی اور ان کو ارد گرد قحط سالی تھی، 7 سال بہت طویل عرصہ ہوتا ہے، ان کو ارد گرد سے گندم بھی نہیں ملی۔ تو انہوں نے دوبارہ فیصلہ کیا کیوں نہ یوسف علیہ السلام کے پاس جایا جائے، ہمارا بھائی بھی ان کے پاس ہے، یعنی عزیز مصر کے پاس جایا جائے، حالانکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کا بھائی ہے، ان کے پاس جایا جائے اور ان سے عرض کی جائے کہ آپ ہمیں اللہ کے واسطے ہمیں کچھ گندم کچھ اناج دے دیں تاکہ ہم گزارا کر لیں، ہمارے پاس بالکل بھی اناج موجود نہیں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے اجازت لی اور وہ دوبارہ مصر گئے، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا سارا حوال بتائے کہ ہمارے پاس وہاں بالکل بھی غلہ نہیں ہے اور لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، تو ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان پورا اس وقت کنعان میں آباد تھا اور تقریباً وہ 50 سے 70 کے درمیان افراد موجود تھے جن کے لیے وہ غلہ لینے آئے تھے۔ خیر جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی بیچارگی دیکھی اور ان کے عاجزی دیکھی اور ان کی فریاد کرنا دیکھا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو ترس آ گیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت ان کو پھر دوبارہ غلہ بغیر رقم کے دینے کی اجازت دی اور حکم دیا کہ ان کو غلہ جو ان کی ضرورت ہے اس کے مطابق دیا جائے۔ اور اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ میں ہی تمہارا بھائی ہوں۔ جب یہ بات انہیں پتہ چلی کہ یوسف علیہ السلام ہی ان کے حقیقی بھائی ہیں تو وہ دم بخود رہ گئے، حیران ہو گئے اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے معافیاں مانگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی اعلیٰ ظرفی اس قدر تھی کہ آپ نے ان کو فوراً معاف فرما دیا اور وہ وہاں سے غلہ لے کر دوبارہ واپس گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو اپنا کرتا بھی دیا جو جا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پہ رکھیں تاکہ ان کی نظر واپس آ جائے، کیونکہ انہوں نے بتایا تھا کہ ہمارے والد آپ کی جدائی میں رو رو کے بالکل نابینا ہو چکے ہیں۔ خیر جب وہ کرتا لے کر واپس دوبارہ جا رہے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ادھر اپنے خاندان والوں کو کہا کہ مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اتنے عرصے سے اسی بات میں الجھے ہوئے ہیں کہ یوسف آ رہا ہے، 40 سال گزر گئے ہیں، یوسف تو نہیں آیا، تو خیر آپ اس کو کیا کہا جائے، یہ ایک وہم ہے۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بات یہ نہیں ہے، مجھے پکا یقین ہے کہ یوسف آ رہا ہے۔ خیر جب وہ اپنے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے ان کی آنکھوں پر ڈال دیا تو ان کی بینائی واپس آ گئی۔ انہوں نے اس کرتے کو سونگا تو وہی یوسف علیہ السلام کی خوشبو تھی اور وہ بہت محظوظ ہوئے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد ان بھائیوں نے پیغام دیا کہ یوسف علیہ السلام نے پورے خاندان کو مصر بلایا ہے۔ اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے تمام خاندان کو جو 50 سے 70 افراد تھے جن میں عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے پوتے بھی تھے، پڑپوتے بھی تھے، ان تمام کو لے کر مصر گئے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ ان کا حضرت یعقوب علیہ السلام اہل و عیال تشریف لا رہے ہیں تو آپ نے نکل کر مصر میں ان کا شیان شان استقبال کیا۔ جب 35-40 سال بعد باپ بیٹا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اس بیٹے کو دیکھا جو 5 سال سے 10 سال کی عمر کے درمیان غائب ہوا تھا، تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے لپٹ گئے۔ وہ ایک حسین منظر تھا باپ اور بیٹے کی جدائی کے بعد، ایک طویل جدائی کے بعد وصال کا۔ خیر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان تمام کو شاہی مہمان ڈکلیئر کیا ہوا تھا اور وہ شاہی مہمان ٹھہرایا گیا۔ فرعون کو جب پتہ چلا تو اس نے بھی، جو عزیز مصر تھا، اس نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ اپنے بھائیوں کو اور اپنے والد کو اور پورے خاندان کو مصر میں جہاں بھی جگہ چاہیے ہو، جو بھی جاگیر چاہیے، ان کو وہ عطا کی جائے اور ان کو دی جائے۔ لیکن پھر بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو جو جگہ تھی وہ مصر میں مصریوں کے ساتھ عطا نہ کی،
کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ مصریوں میں گھل مل نہ جائیں اور اپنی روایات نہ بھول جائیں، کیونکہ مصریوں میں کچھ ایسی عادتیں، مشرکانہ عادتیں پائی جاتی تھی اور کچھ ایسی عادتیں بدعات پائی جاتی تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام ناپسند فرماتے تھے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھی جانے والی تھی۔ خیر، دربار سجایا گیا، سارے حاضر ہوئے، درباری حاضر ہوئے، تو حضرت یوسف علیہ السلام آ کر اپنی صدارتی کرسی پر جلوہ افروز ہوئے۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام جب وہاں تشریف لائے تو تمام درباری حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ اس وقت آپ کے جو 11 بھائی تھے، حضرت بنیامین اور ان کے ساتھ دوسرے 10 بھائی تھے، وہ سب بھی سجدے میں گر گئے۔ آپ کی والدہ اور آپ کے والد جو تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، وہ بھی سجدے میں گر گئے۔ تو اس وقت اس خواب کی تعبیر پوری ہوئی جو آپ نے 5 سال سے 6 سال کی عمر میں بچپن میں وہ خواب دیکھا تھا کہ آپ کو 11 ستارے یعنی 11 آپ کے بھائی، اور چاند اور سورج یعنی آپ کی والدہ اور والد یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت راحیل بنت لابان سلام اللہ علیہ سجدہ کر رہی ہیں۔ تو یہ تعبیر اس وقت پوری ہوئی۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو مصر سے ہٹ کر جاگیر عطا کی اور وہ وہاں سکونت پذیر ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے جب آپ کی عمر 110 سال ہوئی تو اس وقت آپ کا وصال ہوا۔ آپ نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ مجھے مصر میں نہ دفن کیا جائے، لیکن کیونکہ اس وقت تمام لوگ بنی اسرائیل اس وقت مصر میں تھے اور آپ کا سارا خاندان مصر میں تھا، تو آپ کو اس وقت امانتاً مصر میں دفن کر دیا گیا۔ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب بنی اسرائیل مصر سے، روایات میں آتا ہے کہ جب مصر سے فلسطین کی طرف گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو کی جسد اقدس کو تابوت میں ڈال کر وہاں سے جہاں امانتاً دفن کیا گیا تھا وہاں سے تابوت سے میں ڈال کر وہاں سے نکال کر فلسطین میں ایک جگہ پر جا کر دفن کیا گیا۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک طویل قصہ تھا جس میں قرآن پاک میں اس کو احسن القصص کہا گیا ہے۔ اس سے ہمیں بہت ساری نصیحتیں ملتی ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔